بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دو بہت بڑی خبریں ہیں، ایک گلگت بلتستان سے ہے اور ایک آزاد کشمیر سے ہے۔ راولہ کوٹ لہو لہان ہو گیا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو کھیل کھیلا اس کا نتیجہ نکلا ہے، اور انتہائی افسوسناک اطلاعات آ رہی ہیں راولہ کوٹ سے۔ یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں، عام شہری بہت بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہیں، اور رات گئے وہاں پہ کارروائی ڈالی گئی جس کے نتیجے میں یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ ساری تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا، گلگت بلتستان کے الیکشن کے ریزلٹس بھی اب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ریزلٹ آ رہے تھے اور بڑی تیزی سے ریزلٹ آ رہے تھے تو 10 بجے کے آس پاس رات کے وقت تب تک یہ اطلاعات تھیں، 7، 8، 9، 10 بجے تک یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور MWM کے امیدوار آگے چل رہے ہیں، وہ جیت رہے ہیں، اور ان کی واضح اکثریت دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد نتائج روک دیے گئے۔ نتائج روکنا ایک مرتبہ پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ کرنے کے باوجود عوام کو قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے نہ صرف اپنی مجبوریوں کو ایک سائڈ پہ رکھا، کیونکہ دیکھیں ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے وفاق میں حکومت میں موجود جماعتوں کو ووٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ وہ پیپلز پارٹی اور PMLN کو ووٹ ڈالیں گے تو انہیں فنڈ ملیں گے، ان کا علاقہ چلے گا، ان کے کاروباری زندگی، ان کے معاملات چلیں گے، اور اگر وہ اپوزیشن کو ووٹ ڈال دیں گے تو انہیں کوئی فائدہ اس سے نہیں ملے گا۔ اور یہ ان کو دکھائی بھی دے رہا ہے کہ جب تک پاکستان میں یہ سیٹ اپ ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس روش پہ قائم ہے تب تک وہ پاکستان تحریک انصاف کو آنے بھی نہیں دیں گے۔ اس کے باوجود گلگت بلتستان کے لوگوں نے حیران کر دیا۔ جتنے بڑے پیمانے پر وہ نکلے، انہوں نے نکل کر ووٹ ڈالا۔ اس کی توقع نہ پیپلز پارٹی کو تھی نہ PMLN کو تھی، تو ٹرن آؤٹ زیادہ ہونے کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہونا تھا، وہ ہوا۔ خواتین نے حیران کیا، بڑی تعداد میں خواتین نے نکل کر جو ووٹ ڈالا وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوا، اور جیسے ایک خاموش ووٹر تھے جو بتا نہیں رہے تھے کہ وہ یہاں ووٹ کریں گے یا وہاں ووٹ کریں گے، انہوں نے کافی چیزیں تبدیل کر دیں۔ سارا دن گہما گہمی جو ہے وہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس میں دیکھتے رہے، اور ہو کا عالم تھا PMLN کے کیمپس میں خاص طور پہ۔ پیپلز پارٹی کے لوگ تو پھر بھی دکھائی دے جاتے تھے، اور وہ پتا چلتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی گہما گہمی ہو رہی ہے، ان کی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ لیکن PMLN کے کیمپس میں نواز شریف کے جانے کے باوجود، یعنی نون لیگ نے اپنا سب سے تگڑا مہرہ میدان میں اتارا تھا، تو عملی طور پہ تو وہ اب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کی پارٹی ہے۔ نواز شریف صاحب تو برائے نام ہی اب اس کے سربراہ رہ گئے ہیں، اب ان کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے۔ لیکن نواز شریف کو میدان میں اتارنے کے باوجود کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اور نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو سخت پیغام آیا میاں نواز شریف صاحب کے لیے، اور وہ سخت پیغام موصول کرنے کے بعد میاں صاحب کو وہاں سے نکالا گیا اور ان کے پروگرام کینسل کیے گئے۔ پھر میاں صاحب کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا گیا، اور میاں صاحب کے پروگرام کینسل ہونے کے باوجود اور میاں صاحب کے وہاں جانے کے باوجود، بہت سارے وعدے اور دعوے کرنے کے باوجود، گلے شکوے کرنے کے باوجود، رونا دھونا کرنے کے باوجود، گلگت بلتستان کے لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ریجیکٹ کیا ہے، اور مسلم لیگ نون تو دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آئی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ نہ کچھ کر کے جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس مرتبہ ایک نیا کام کیا، وہ یہ کہ رولا بھی ڈالو اور الیکشن میں سیٹیں بھی لو۔ یعنی وہ رولا بھی ڈالتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، یہاں دھاندلی ہو رہی ہے، وہاں دھاندلی ہو رہی ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، وہ زیادتی ہو رہی ہے۔ رولا بھی ڈالتے تھے تاکہ وہ وکٹم اپنے آپ کو ثابت کرے۔ پرانا طریقہ واردات ہے ان کا۔ اسی طرح یہ بھٹو کے نام کے اوپر ووٹ لیتے ہیں زرداری سارے مل کے۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ رونا دھونا بھی کرتی رہی، اور ساتھ میں انہوں نے فارم 47 والی کارروائی بھی ڈالی۔ جبکہ PTI کے جو امیدوار جیت رہے تھے، خاص طور پہ جو خالد خورشید کی والدہ ہے، وہ بڑی واضح اکثریت سے وہ آگے چل رہی تھی اور وہ الیکشن جیت رہی تھی، لیکن پھر ان کو ہروا دیا گیا الیکشن۔ اور خالد خورشید کی والدہ کو ہرانا بہت ضروری تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ اس میں ایک پیغام تھا۔ جیسے عثمان ڈار کی والدہ کو ہرایا گیا، جیسے یاسمین راشد صاحبہ کو ہرایا گیا، جیسے پرویز الہی کی اہلیہ کو الیکشن ہروایا گیا، ایمان طاہر صادق جو ہیں ان کو بھی ایسے ہی الیکشن ہرایا گیا، اور بہت ساری خواتین ہیں جن کے ساتھ الیکشن میں بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ راولپنڈی سے کچھ خواتین کھڑی ہوئیں، کچھ پنجاب سے کھڑی ہوئیں، تو ان کو زبردستی الیکشن ہروایا گیا تھا۔ ایسے ہی خالد خورشید کی والدہ کو بھی الیکشن ہروایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب نے جیل میں رہتے ہوئے بھی وہ کامیابی حاصل کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پسینے چھڑوا دیے۔ وہ کہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ بند کمروں میں حاصل کر لینا ہوتا ہے۔ میدان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک مرتبہ پھر شکست ہوئی ہے، اور پاکستان کے عوام نے، گلگت بلتستان کے غیور لوگوں نے، اس کے باوجود کہ ان کا سلسلہ چلتا ہی نہیں ہے جب تک وہ وفاق کے ساتھ شامل نہ ہو، اس کے باوجود انہوں نے یہ قربانی دی ہے، اور ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم نے ووٹ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف دینا ہے۔
تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر یہاں پہ 2 نمبری نہ کی جاتی تو پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہو سکتی تھی ان انتخابات کے نتیجے میں۔ اچھا، اس میں اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے مطالبہ کیا بیرسٹر گور سے کہ آپ آئیں اور وکٹری سپیچ دیں، لیکن بیرسٹر گور نے ایسا نہیں کیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ ہمیں بھاری اکثریت مل رہی ہے اور تمام لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن وکٹری سپیچ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کی، اور ابھی تک جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو نتائج تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب مکمل رزلٹ آئیں گے تو صورتحال بدل گئی ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سادہ اکثریت مانگی ہے کہ ہمیں دی جائے، اور شاید انہیں دے بھی دی جائے، کیونکہ 3 چیزیں ان سے درکار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ نمبر 1، پاکستان پیپلز پارٹی سے 28ویں ترمیم میں مدد چاہیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو۔ نمبر 2، یہ بجٹ جو ابھی آ رہا ہے اس میں مدد چاہیے، اس میں دفاعی بجٹ اور باقی چیزوں میں بہت اضافہ بھی کرنا ہے۔ اور نمبر 3، کشمیر کے معاملے کے اوپر جو اس وقت بہت بڑا بلنڈر اسٹیبلشمنٹ سے ہو گیا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی انکنڈیشنل سپورٹ چاہیے ہوگی۔ نون لیگ کا تو بٹا ہی بیٹھ گیا، بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا۔ نواز شریف صاحب کے آنے کے باوجود نون لیگ کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ میڈیا نارملی ٹرانسمیشنز کیا کرتا تھا جی بی کے الیکشنز کے اوپر، کشمیر کے الیکشنز کے اوپر، لیکن وہ بھی چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیں، یعنی میڈیا کو بھی دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ان کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کھل کر چیزوں کو رپورٹ کریں یا چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ بہرحال قیدی نمبر 804 جس کی ملاقاتیں بھی بند ہیں، جس کی ایک آنکھ بھی حکومتی ذرائع کے مطابق ضائع کر دی گئی ہے، جس کے ساتھ ظلم اور جبر کا ایک سلسلہ جاری ہے، اس قیدی نمبر 804 نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے بیٹھ کر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے نظام کو، اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ہار جاتے ہیں لیکن ہار نہیں مانتے، وہ ہار جاتے ہیں، بار بار ہارتے ہیں، عوام انہیں بار بار شکست دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دھاندلی کر کے، بےایمانی کر کے، فراڈ کر کے کسی نہ کسی طرح اپنی بقا کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو آج جشن بھی بہت منایا، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی شکلیں دیکھنے والی تھی۔ آج سے چند دن پہلے جس طرح یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا تو کرپٹ ہے، وہ کہہ رہا تھا تو کرپٹ ہے، وہ کہہ رہا تھا لاہور برباد ہو گیا، وہ کہہ رہا تھا کراچی برباد ہو گیا، وہ کہہ رہا تھا تم لوگوں نے یہ کھایا وہ کیا، تم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کرپشن کی، وہ کہہ رہا تھا تم نے بجلی کے کارخانوں میں کرپشن کی، وہ کہہ رہا تھا تمہاری حکومت جعلی ہے، وہ کہہ رہا تھا تم فارم 47 کے اوپر آئے ہو۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی پولنگ کا وقت ختم ہوا تو یہ سارے اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، اور ان کی شکلوں کے اوپر 12 بجے ہوئے تھے۔ تصویر آپ دیکھیں، یعنی ان کی شکلیں بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے آپ دیکھیں پروگرام، وہ جشن منا رہے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے الیکشن جیت لیا، اب رزلٹ یہ جو بھی کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس کے اوپر کس طرح کا رد عمل دیتی ہے۔ جس طرح ایک مرتبہ پھر ان کا الیکشن، چلو پورا چوری نہیں ہوا تو بہت بڑے پیمانے پہ ان کا الیکشن چوری ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں وہ اس کے اوپر کس قسم کا رد عمل دیتے ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آزاد کشمیر کی صورتحال پہ، جو انتہائی افسوسناک ہے، اور بہت ہی تشویشناک خبریں جو ہیں وہ آزاد کشمیر سے آ رہی ہیں۔ راولا کوٹ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے بڑی سخت مزاحمت ہوتی ہے ہمیشہ، اور یہاں کے لوگ بڑے سخت جان ہیں، بڑے مضبوط لوگ ہیں اور بڑے بہادر لوگ ہیں۔ ان کے بہت سارے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں بھی دی ہیں پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لیے۔ اب یہ راولا کوٹ کے اندر پہلا انسیڈنٹ ہوتا ہے جہاں پہ عمر نذیر کشمیری کو گولی ماری جاتی ہے، ان کو زخمی کیا جاتا ہے گولیاں مار کے، اور ان کے ایک ساتھی شاہزیب کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور ان کی شہادت کے ساتھ کچھ اور لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ پھر نماز جنازہ کا ایک معاملہ کھڑا ہوتا ہے، لوگ سی ایم ایچ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، اور اچانک سے چاروں طرف سے سیکورٹی فورسز نے گھیرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد لائٹیں بند کر دی گئیں۔ جس طرح 26 نومبر کو لائٹیں بند ہو گئی تھی ڈی چوک میں، اسی طرح لائٹیں بند کر دی گئیں، اور پھر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ابھی بہت سارے ایسے مناظر آ رہے ہیں جو بڑے ہولناک ہیں، اور اتنے ہولناک مناظر ہیں اور ایسی آڈیوز ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا۔ یعنی میں خود وہ دیکھ رہا تھا تو میں نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ اس قسم کی بربریت کیا آزاد کشمیر میں ہو سکتی ہے۔ ہم مقبوضہ کشمیر میں کبھی ایسی چیزوں کی توقع نہیں کر رہے تھے جو آزاد کشمیر میں ہو گیا ہے۔ احمد فرحاد صاحب کی ٹائم لائن سے میں ایک چیز آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کیونکہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے، اور ڈائریکٹلی ان کے بہت سارے دوست اس احتجاج میں وہاں پہ شامل ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ راولا کوٹ سے جن مقامی لوگوں اور صحافیوں سے بات ہوئی اور جن درجنوں لوگوں کے میسیجز مجھے ملے، ان کے مطابق ہزاروں مظاہرین پر 1 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والے آپریشن میں خودکار ہتھیاروں سے شدید فائرنگ کی گئی۔ یہ بہت سارے میسیجز مجھے بھی آئے ہیں، بہت ساری ویڈیوز بھی آئی ہیں، اور میں حیران ہو رہا تھا انہیں دیکھ کر۔ احمد فرحاد انہی کی بات کر رہے ہیں شاید۔ انہوں نے کہا جی خودکار ہتھیاروں سے شدید فائرنگ کی گئی ہے، جبکہ اس دوران مسلسل ہیلی کاپٹر بھی فضا میں پرواز کرتے رہے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق دھرنے کے مقام پر اس وقت درجنوں شدید زخمی موجود ہیں، جنہیں اٹھانے والوں کو بھی سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں،
اور جن میں سے اکثر کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ مر چکے ہیں. بات کرنے والوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن میں ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال کیا گیا، جبکہ آپریشن کے بعد لاشیں بھی غائب کی جا رہی ہیں. یہ وہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں جو تواتر سے مختلف لوگوں کی جانب سے مجھے ملی ہیں اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور گروپس میں شیئر ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ میں وہاں موجود نہیں لہذا کسی خبر کی تصدیق نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے بتایا کہ ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، وہ کچھ اور صحافیوں نے بھی کوشش کی لیکن ان کی طرف سے موقف کوئی نہیں آیا. اور یہ اطلاعات اتنی بڑی تعداد میں اور شدت سے مجھ تک پہنچی ہیں کہ اگر ان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی تو ان سے مکمل طور پہ ان کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. ویڈیوز آ رہی ہے، انفارمیشن آ رہی ہے، جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ درجنوں لوگوں کو گولیاں لگ گئی ہیں اور وہ 20 سے زیادہ شہادتوں کا کلیم کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ اس سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. میں بڑا محتاط ہو کر آپ کو یہ نمبر بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی بہت سارے لوگوں کو گولیاں لگی. خبر ایک آ گئی تھی میڈیا میں، پہلے 7 لوگ شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد ایک دم خبر آنا بند ہو گئی. میڈیا کو منع کر دیا گیا کہ آپ کا کوئی بلیک آؤٹ ہے، مکمل طور پہ آپ وہاں پہ نہیں دکھا سکتے کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اور اتنا خوفناک، یعنی وہ کہتے ہیں میرا دل اور دماغ ان اطلاعات کی تصدیق کرنے سے قاصر ہے، لیکن جس طرح سے یہ اطلاعات پہنچ رہی ہیں وہ انتہائی پریشان کن اور تکلیف دہ ہیں. متعدد ذرائع کے مطابق اس مبینہ خونی آپریشن کے بعد اس وقت شہر کا علاقہ مکمل طور پہ سیکورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہے. دیکھیں کرفیو جیسی ایک صورتحال وہاں پہ آزاد کشمیر میں موجود ہے. پہلے پاکستان کے میڈیا پہ یہ خبریں چلوائی گئیں اور یہ باقاعدہ ڈسکشن ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کرفیو لگا دیا جائے آزاد کشمیر کے راولا کوٹ کے علاقے میں. لیکن جب تنقید ہوئی، میں نے شور مچایا، باقی لوگوں نے شور مچایا کہ یار یہ تو انڈیا لگاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو، آپ پاکستان میں کرفیو لگانے لگے آزاد کشمیر میں. تو فوری طور پہ جو کرفیو والی خبر ہے وہ واپس لے لی گئی. لیکن عملی طور پہ وہاں پہ ایک طرح سے کرفیو ہے، ہر طرف سیکورٹی فورسز موجود ہے، بڑی خوفناک فائرنگ ہوئی ہے، لوگوں کو منتشر کیا گیا ہے، بڑی زبردست شیلنگ ہوئی ہے. اور یہ سارے مناظر رپورٹ ہوئے ہیں. کشمیری صحافی ہیں کاشف میر صاحب، وہ جو ہے انہوں نے رپورٹ کیا کہ راولا کوٹ شہر پر سیکورٹی فورسز کا مکمل کنٹرول. رات کے وقت گرینڈ آپریشن میں 20 سے زائد نئی اموات کی غیر مصدقہ اطلاعات ان کے پاس بھی ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سی ایم ایچ کے سامنے جاری عوامی دھرنے کے مقام پر رات گئے سیکورٹی فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر آپریشن کیا گیا. اور خواجہ کاشف میر سے کچھ عینی شاہدین نے گفتگو کی اور انہوں نے بتایا سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے بعد شہر کے تمام اہم مقامات پر سیکورٹی فورسز نے کنٹرول حاصل کر دیا ہے. بہت ساری نئی اموات ہوئی ہیں اور درجنوں زخمیوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. تاہم سرکاری سطح پر ان دعووں کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی ہے، یعنی سرکار اس کی تصدیق نہیں کر رہی. جبکہ سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ 4 سیکورٹی اہلکار جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. اچھا، ان 4 سیکورٹی اہلکاروں میں سے ایک جو سیکورٹی اہلکار ہیں وہ ایک سب انسپیکٹر ہیں جن کا تعلق آزاد کشمیر کے تتا پانی کے علاقے سے ہے اور ان کا نام ہے سردار عنایت. یہ ان کے کچھ رشتہ دار جو ہیں یا برطانیہ میں بھی رہتے ہیں اور یہ بڑے زبردست آدمی ہیں، بڑے باوصول آدمی تھے. ان کے بارے میں ان کی فیملی کے لوگ یہ بتا رہے ہیں، ان کے دوست یہ بتا رہے ہیں. ان کا یہ کلیم ہے کہ انسپیکٹر صاحب نے، سب انسپیکٹر صاحب نے اپنے دوستوں سے اور باقی لوگوں کو، آس پاس پولیس والوں کو سب کو پتا تھا کہ انہوں نے مظاہرین پر گولی چلانے سے انکار کیا تھا اور اس کے بعد یہ شہید ہو گئے. اب کلیم ان کے جو ساتھی ہیں یا قریبی لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ کیا گیا کہ ان کو مظاہرین کی جانب سے گولی نہیں ماری گئی. تو کیا ان کو سیکورٹی فورسز کی جانب سے گولی ماری گئی ہے؟ یہاں برطانیہ میں ایک جرنلسٹ ہیں، کشمیر سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے یہ خبر بھی دی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ گولی جو ہے وہ چلائی گئی ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے اور ان کی گولی سے یہ سب انسپیکٹر شہید ہوئے. اب یہ معاملہ عجیب و غریب قسم کا بن گیا. ہم تو کشمیر پاکستان کی شارگ ہے یہ نعرہ لگاتے تھے، لیکن شارگ والے نعرے سے ہم دہشت گرد تک کیسے پہنچ گئے؟ یہ بیانیہ انتہائی خطرناک ہے. ہم بھارت میں جس طرح کی خبریں ہم پڑھا کرتے تھے مقبوضہ کشمیر کو لے کر، اسی طرح کی خبریں اگر ہمیں آزاد کشمیر سے ملیں گی تو یہ انتہائی افسوسناک ہوگا. شوکت نواز میر صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور انتہائی زیادتی کی گئی. ان کی بہن کو پکڑ کے گھسیٹا گیا، ان کے بہنوئی کو غائب کر دیا گیا. ان کے کچھ اور ملازمین ہیں گھر کے، کوئی رشتہ دار ہیں نوید میر، ان کو بھی اغوا کر دیا گیا. پروفیسر واجد عزیز، یہ ان کو بھی وہاں سے اغوا کر دیا گیا. اور شوکت نواز میر جو ہے وہ نہیں ملے. ان کی بہن پروفیسر نازنین حبیب میر جو ہیں، ان کی بہن ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، انہیں فرش کے اوپر گھسیٹا گیا. یہ واقعات بہت افسوسناک ہے. شوکت نواز میر صاحب کا ایک نامعلوم مقام سے پیغام بھی آیا ہے، وہ پیغام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شوکت نواز میر، ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی
اس وقت اپنے تمام اوورسیز بھائیوں سے مخاطب ہوں، اور اسپیشلی میری آج ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میری اس کو آخری ریکویسٹ سمجھیں، کیونکہ آپ نے پہلے دن سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں جس طریقے سے ریاست کے لوگوں کو سپورٹ کیا، چاہے وہ جانی تھا، مالی تھا، یا سوشل میڈیا کے اوپر ایک محاذ تھا، ہم آپ کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ لیکن آج کا میرا یہ ویڈیو کلپ آپ سے اسپیشلی یہ استدعا کرتا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ ریاست جبر پہ آ چکی ہے، ریاست نے ہم سے تمام وسائل ہم سے چھین لیے ہیں، ریاست کے اندر قتل عام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، راولہ کوٹ کے اندر ہماری قیمتی جانیں جو ہیں ضائع ہو گئی ہیں، اسی طریقے سے پوری ریاست کے اندر سے لوگوں کو گھروں سے، دکانوں سے راہ چلتے اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ وہ ایک ماحول پیدا کر دیا گیا کہ آپ کو دشمن اور اپنے کے اندر اب فرق کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ لہٰذا میری تمام اوورسیز بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ ریاست کے جس جگہ سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ قومی فریضہ آپ پہ بن چکا ہے کہ ریاست کے لوگ اس وقت مجبوری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور وہ بے بس ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے میرے اس میسج کو سنتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کے اندر کالز کے ذریعے ان سے رابطہ کریں اور ان کو یہ کہیں کہ 9 جون کو مکمل ریاست کو لاک ڈاؤن کرتے ہوئے باہر نکلیں، اور خاص طور پہ اگر کسی علاقے کے اندر ایڈوانس ورکنگ سٹارٹ ہوگی، ایڈوانس لانگ مارچ سٹارٹ ہو گیا، تو آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو یہ کہیں کہ وہ اپنے کور ممبران، اپنے ذمہ داران سے رابطہ کرتے ہوئے جو ڈیٹ انہوں نے فائنل کیا، اگر وہ 9 جون سے پہلے کی انہوں نے فائنل کیا تو وہ ان کو فالو کرتے ہوئے باہر نکلیں، کیونکہ اگر آج ہم باہر نہ نکلے تو ہمیں مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس ریاست کو ختم کر دیا جائے گا، اس ریاست کی شناخت کو ختم کر دیا جائے گا۔ بحیثیت کشمیری میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ریاست کی خوشحالی کو بحال رکھتے ہوئے، ریاست کی سالمیت کو بحال رکھنے کے لیے ہمیں جڑے رہنا پڑے گا، اور میرے اس میسج کو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پوری ریاست کے اندر باہر سے بیٹھ کے آپ لوگ اپنے گھروں میں کالز کر کے تمام لوگوں کی بات بتائیں، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہر میسج کو فالو کیا جائے۔ یہ شوکت نواز میر صاحب کی آپ نے بات کی، انہوں نے ایک جملہ بولا کہ ریاست کی شناخت۔ اب دیکھیں، پاکستان میں ایک نیا مطالبہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ مطالبہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو پی ایم ایل این یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ کہیں پہ مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ قرار دے دیا جائے۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ اقوام متحدہ میں اور عالمی سطح پہ اپنے کیس کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر والا آپ کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ نے آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کر دیا۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے، اور استصواب رائے کے ذریعے ہوگا، اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ یہ کر دیتے ہیں تو نریندر مودی کی تو جیت ہو جائے گی، بھارت تو جیت جائے گا اپنے موقف میں کہ جناب ہمارے پاس جو کشمیر ہے وہ ہمارے پاس ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ اور جنرل باجوہ درجنوں صحافیوں کو یہ خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ بھول جاؤ کشمیر کو، اب جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے، جو ان کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے۔ جنرل باجوہ گول مول کر کے یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، اور اس کے بعد سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی پالیسی چل رہی ہے۔ تو یہ جو خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں یہ پاگل پن ہے، یہ کشمیریوں کی جو 70-80 سال کی جدوجہد ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ یہ کشمیریوں کا ایک پرابلم آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ ہار نہیں مانتے، وہ لڑتے رہتے ہیں۔ انڈیا نے 10 لاکھ فوج داخل کی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہاں پہ وہ آج تک ہار نہیں مانے، آج بھی وہ لڑتے رہتے ہیں، ٹکر مارتے رہتے ہیں، لڑائی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے ایک نیا محاذ کھول لیا ہے، ایک محاذ آپ نے بنگالیوں کے ساتھ کھولا، پھر بلوچوں کے ساتھ کھولا، پھر مہاجروں کے ساتھ کھولا، پھر پشتونوں کے ساتھ کھولا، قبائلیوں کے ساتھ کھولا، اب ایک محاذ آپ نے آزاد کشمیر میں آگے کھول دیا، اور جو جی بی میں آپ نے کر دیا وہاں کا نوجوان بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو پاکستان میں ایک کے بعد ایک محاذ کھولا جاتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں جو قتل عام ہوئے ہیں ان میں 9 مئی 2023 کو ایک قتل عام ہوا پاکستانیوں کا، ایک قتل عام ہوا 2024 میں 26 نومبر کو پاکستانیوں کا، ایک قتل عام آزاد کشمیر میں اس سے پہلے ہو چکا ہے، ایک قتل عام تحریک لبیک کے کارکنوں کا بڑے پیمانے پر مریدکے میں ہو گیا تھا، اور اب ایک قتل عام دوبارہ سے راولہ کوٹ میں ہو گیا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لاشیں چھپائی جا رہی ہیں۔ معلومات دیکھیں ہمیں تب ملیں گی جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کوئی موقف دے گی اور بتائے گی کہ کتنے لوگ شہید ہوئے اور کتنے لوگ زخمی ہوئے۔ جب مقامی سطح سے انفارمیشن آئے گی تو پھر ہم کچھ کہہ پائیں گے۔ جو اوورسیز پاکستانی ہیں کشمیری، وہ بہت غم و غصے میں ہیں، وہ رابطہ کر رہے ہیں لگاتار، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری موجود ہیں وہ بڑے زوردار طریقے سے آواز اٹھا بھی رہے ہیں اور آگے اٹھائیں گے۔ تو پاکستان کی ریاست کے لیے اس سے بدنامی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نیک نامی نہیں ہے۔ ہم کشمیر پہ اپنا کیس کمزور کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ 12 نشستیں جو ہیں مہاجرین کی، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ نشستیں کو بری بات تو نہیں ہے، یہ تو آپ نے سمبولیکلی دیا ہوا تھا اور بڑی اچھی بات تھی، لیکن ان نشستوں کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے حکومتیں گرانے اور بنانے کے لیے استعمال کیا،
جس طرح سے اپنی کٹ پتلی سرکار بنانے کے لیے ہمیشہ ان نشستوں کو استعمال کیا، ان نشستوں کے غلط استعمال نے ان کو ختم کرنے کا مطالبہ شروع کروا دیا۔ اب وہ کہتے ہیں ان کو ختم کرو بھائی، ان کا ہمیشہ غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے نیک نیتی تھی کہ شامل کریں، لیکن آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا، پیٹ میں بار بار خنجر گھونپا، بار بار آپ نے ہماری حکومتیں گرائیں اور بنائی انہی 12 کٹ پتلیوں کے ذریعے سے، تو ان کو ختم کریں۔ اب ان کا مطالبہ جائز لگتا ہے کیونکہ استعمال آپ نے اس چیز کا انتہائی غلط کیا، اور وہ غلط استعمال کی وجہ سے ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، آپ یہ ڈیٹا دیکھیں۔ ابھی جو آزاد کشمیر میں وزیر خزانہ پشاور سے، وزیر ٹرانسپورٹ راولپنڈی سے، وزیر جنگلات نارووال سے، وزیر خوراک گجرات سے، سپورٹس کا جو ہے وہ ملتان سے، وزیر مذہبی امور اور اوقاف راولپنڈی سے، وزیر صنعت و تجارت اور مزدوروں کی بہبود، یہ وزارتیں جو ہیں یہ آپ کے اٹک سے ہیں، پھر وزیر انوائرمنٹ جو ہے وہ لاہور سے ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں نا کہ سارے وزیر اٹھا کے آپ نے مختلف شہروں سے یا پنجاب سے آپ نے یا ایک آدھا پشاور سے آپ نے وہ سارے وزیر اٹھا کے آپ نے وہاں لگائے ہوئے اہم ترین وزارتوں کے اوپر آزاد کشمیر میں۔ تو یہ کٹ پتلیوں کے ذریعے سے پورے نظام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ طاہر اشرفی نے ایک چیلنج دیا، اب یہ میدان میں ہمیشہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کسی معاملے میں آتی ہے تو طاہر اشرفی کو فوراً میدان میں اتارا جاتا ہے۔ طاہر اشرفی نے چیلنج دیا کہ جناب آپ جا کے الیکشن لڑیں، ایکشن کمیٹی کا موقف اتنا مضبوط ہے تو الیکشن میں جائیں اور جیت کر آئیں۔ یہ وہ آدمی چیلنج کر رہا ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی الیکشن نہیں لڑا اور نہ یہ لڑ سکتا ہے۔ طاہر اشرفی صاحب کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور یہ ایکشن کمیٹی جیسی بڑی عوامی طاقت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کے الیکشن لڑو۔ اندازہ کریں کہ کیا پدی اور کیا پدی کا چھوڑوا، یہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے نا تو وہ اچھل اچھل کے جیسے باتیں کرتے ہیں، لوگ میں حیران ہوتا ہوں۔ اب ناظرین، یہ انتہائی افسوسناک خبریں اور واقعات ہیں، ان کی تصدیق جیسے جیسے ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آج دن میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ شام تک ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا، کچھ انٹرنیشنل فرنٹ پہ بہت بڑی بڑی خبریں ہیں، لیکن پاکستان میں جو ہو رہا ہے اب کیا کہا جائے۔ تو ایک تو جی بی کا پورا رزلٹ آنے دیں اور اس پہ پی ٹی آئی کا موقف آنے دیں، یا جو امیدوار جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کا موقف آنے دیں، اور پھر جو راولا کوٹ میں ہوا وہ پوری کہانی کھلنے دیں۔ رات کے اندھیرے میں جو کیا گیا دن کی روشنی میں پتہ تو چلے گا نا۔ ہم آپ کے ساتھ